اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب جادو میری جان نہیں چھوڑ رہا، پلیز میری ہیلپ کریں، اس کے اندر میں دھنس چکا ہوں۔ اچھا، ایسے جب کمنٹس آتے ہیں تو فوراً دل کرتا ہے اس کا جواب دیا جائے، اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کس مصیبت کے اندر ہوتا ہے اور جو مریض ہوتا ہے اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ میں ایک معالج ہوں تو میں بہت ساری چیزیں سمجھتا ہوں۔ اچھا، جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کا جو بدلہ ہے نا دوسرے معالجین سے نہ کیا کریں، کیونکہ میری باتیں کافی سارے معالجین سے نہیں ملتی۔ میں ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہوں، میرا ایک الگ انداز ہے، میری ایک الگ سرچ ہے، میں نے 15 سال اس کے اوپر گزار دیے ہیں۔ تو جو چیزیں میں کرتا ہوں انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی عامل اس طرح نہیں کر پائے گا۔ وہ مجھ سے اچھا بھی کر سکتا ہے، مجھ سے کم بھی کر سکتا ہے، لیکن میری لیول کا نہیں کر پائے گا۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جادو سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں، اور کچھ لوگ جادو سے جان چھڑانا کیوں نہیں چاہتے، کچھ لوگوں نے اپنے اوپر جادو کیا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ مختصر آپ کو علاج بھی بتاؤں گا اور پر اثر کے طور پر ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، ہوتا ایسا ہے کہ سائنس کہتی ہے اور اسی کے ساتھ نفسیات بھی کہتی ہے، کسی مریض کے اوپر کسی بھی بیماری کا اٹیک ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس کو فالج ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کو بھی، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کچھ دن کچھ مہینے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے وہ بازو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، پنجاب پولیس میں تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا بازو یہاں سے کاٹنا پڑا۔ اب میں جب اس کو پوچھنے کے لیے گیا، میرے بابا کا وہ شاگرد بھی تھا اور محلے دار بھی ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، تو جب میں اس کو پوچھنے کے لیے گیا وہ بعض بار اپنا ایسے وہ ہاتھ اوپر کرتا تھا، تو میں نے کہا اس کو، اجمل آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں استاد جی یہ میرا ہاتھ میں اوپر خارش کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا ہاتھ تو ہے نہیں، کہتا ہے بس استاد جی مجھے فیل ہوتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے، اب ہر کسی کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر گلی محلے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے نے ہمیں دیکھ لیا ہے، یا وہ ہمیں ایسے دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی چیز پڑھ کے دم کر دی، ہمارے اوپر کوئی معاملات کر دیے، کوئی دم کر دیا ہے، کوئی تعویذ کا اثر کر دیا یا جادو کر دیا ہے، وہ ہمارا وہم بن چکا ہوتا ہے جس کو احساس کمتری بھی کہتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جب ہمارے ذہن کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں تو وہ جادو ہوتا بھی نہیں ہے، ہم اس کو جادو بنا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا علاج نہیں کروانا چاہتے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، آپ کہیں گے قاری صاحب کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں پشاور کے دورے پر تھا تو وہ جو میرا میزبان تھا وہ مجھے لینے کے لیے آیا ٹرمینل سے، تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں عجیب قسم کی ہوں گی اس ویڈیو کے اندر، لیکن آپ نے اس کو برداشت کرنا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر سیکھنے کی ہوں گی۔ اب وہ بندہ جب آیا تو بڑے لوگ تھے، میں ملنگ فقیر بندہ ہوں، میرا سوٹ بوٹ بھی بالکل نارمل ہوتا ہے، تو اس نے سر سے لے کے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ اب اس نے جفی ڈالی، ملا، خیر میں کسی کی طرف سے گیا ہوا تھا، اس نے مجھے بٹھایا گاڑی میں، تو میں ساری چیزیں اس کی نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے کہا بندے فرانشا کدھر پھنس گیا، میں نے کہا یہ بڑے لوگ ہیں تو، میں نے کہا ملنگ ہے، عجیب سسٹم ہو گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بتاؤں، جو لوگ مرض کے اندر الجھے ہوتے ہیں نا تو وہ بہت بڑے معالج بن چکے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک مسئلہ بنا تھا گاؤں میں، زمینوں کے اوپر ہر کسی کے ساتھ معاملات ہو جاتے ہیں، تو میرا چھوٹا بھائی ایسا ماہر بن گیا تھا جس کو پمائش کرتے ہیں نا زمینوں کی، تو جو پٹواری آئے ہوئے تھے، 4 پٹواری تھے، اس کے اندر میرا بھائی ان کی غلطیاں نکال رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سائیں جی آپ کو مان گئے، تو میرا بھائی کہتا تھا کہ آپ نے ہمیں پٹواری بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ اس کو دوسرا پٹواری نہیں سمجھے کہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس بھائی نے جب مجھے دیکھا، مجھے کہتا ہے جی آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کیسے اس کا علاج کریں گے، اتنا پرانا جادو ہے، فلاں صاحب ہے، فلاں ہے۔ خیر میں اس کے سنتا رہا، میں اس کو جواب دیتا رہا۔ میں نے کہا اس کو مختصر کہا، میں نے کہا بھائی اگر میں آپ کے مریضوں کا علاج کر لیا، میں نے، مجھ سے ہو گیا، اللہ کے پاک ذات نے میرا بھرم رکھ لیا، تو آپ کے نزدیک سب سے بڑا معالج دنیا کے اندر میں ہوں گا۔ اگر میں علاج نہیں کر پاؤں گا تو آپ تو پہلے بھی مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، تو میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر ہم گھر پہ پہنچے تو میں نے مریضوں کو دیکھا، دم کا، اچھا مریضوں کو جب دیکھا تو وہاں پر بھی عجیب پوزیشن تھی، وہ ایسی دھمکیاں دینے والے، اچھا وہ جنات جو مسلط کیے جاتے ہیں ان کے ایک سسٹم ہوتا ہے، جو بھی معالج جائے اس کو دھمکیاں دیتے ہیں جی۔ یہ جنات کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں آپ کو ڈراتے ہیں، جب آپ نہیں ڈرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے
حکم سے۔ اب میں یہاں پر جو ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں یہاں پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ خیر اچھا، اس نے نا کافی سارے دوست تھے، وہ رشتہ دار تھے آپس میں، بھائی کزن وغیرہ تھے، تو جب میں مریضوں کو دیکھ کے اندر بیٹھک میں آ کے بیٹھا تو وہ اپنی باتیں شروع کر دی، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں عامل آئے تھے، فلاں حضرت صاحب آئے تھے، سندھ سے آئے تھے، کوئی کہاں سے آئے تھے، تو کسی سے علاج نہیں ہو پایا۔ تو خیر میں ان کی گپ مپ سنتا رہا، بڑا انجوائے کرتا رہا، میں تھکا ہوا بھی تھا۔ خیر دوسرے دن بھی یہی پوزیشن۔ اچھا یہ تھا کہ جب میں مریضوں کو دم کر کے آتا تھا تو وہی اسی ٹاپک پر باتیں شروع ہو جاتی تھی، قاری صاحب وہ فلاں آئے تھے ان سے نہیں ہوا، فلاں آئے ان سے نہیں ہوا، تو اس طرح۔ اب میں دوسرے دن نا، میں نے عصر کا ٹائم تھا یا یہ تھا، میں نے کہا آپ کو ایک بات کروں، میں نے کہا آپ نے محسوس نہیں کرنا، میں نے کہا آپ لوگ اپنا علاج کروانا پسند ہی نہیں کر رہے، آپ اپنا علاج خود نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ تو اب وہ سارے بہت ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے بندے ہیں اور بہت تعلیم یافتہ بھی ہیں، اللہ نے بڑا ان کو نوازا ہوا ہے پیسے کے حساب سے، اللہ بہت ساری برکتیں دے ان کو۔ تو مجھے اچھا ایسے حیران ہو گئے، کہتے قاری صاحب یہ کیسے، ہم تو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ علاج نہیں کروانا چاہتے، میں نے کہا اس موضوع پر میں زیادہ گفتگو آپ سے نہیں کروں گا، میں صرف چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو معالج آپ گھر میں لے کے آتے ہیں ادھر سے جنات اس پر اٹیک کرتے ہیں، ادھر سے بابا آپ اس کی ہوا نکال دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے اس سے نہیں ہوا فلاں۔ تو میں نے کہا عامل صاحب جاتے ہیں ڈر، اب اس کی ہوا نکل جاتی ہے، جو کمزور عامل ہوتا ہے وہ کہتا ہے بابا یہ میرے بس سے باہر ہے، آپ اس کو کرایہ بھی دیتا، آپ اس کو رخصت کر پک اینڈ ڈراپ بھی کر کے آتے ہیں۔ تو خیر میں نے کہا آپ لوگ خود نہیں چاہتے، اور میں نے کہا جو سمجھدار ہوتا ہے، کھلاڑی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ جاتا ہے، آپ کی باتوں سے وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے جی اس کا علاج چل رہا ہے، کچھ دن کے بعد نارمل روٹین میں آ جائے گا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی میں اس طرح کرنے والا ہوں نہیں، میں اس کے اندر گزر چکا ہوں۔ میں نے خیر ان کو اپنی باتیں بتائی، میں نے کہا آپ جو مرضی کرتے رہے، ان کا علاج تو میں نے کر کے جانا اور رزلٹ میں دکھاؤں گا۔ الحمدللہ آج تک ان کو فیل بھی ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ رزلٹ مل رہا ہے، کچھ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے اگر مجھ سے بھی ان کا علاج نہیں ہو سکا نا مریضوں کا، تو کوئی بھی مریض، کوئی بھی معالج آپ جب گھر کے اندر لاؤ گے اس کو یہ نہیں بتاؤ گے فلاں آیا تھا فلاں آیا تھا، اس کو کہو جی 8-10 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں، وہ دیکھیں پھر کیسی محنت کرتا ہے۔ میں نے کہا بیوی بچے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، آپ اس کو ڈراتے ہیں اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا علاج نہیں کروانے چاہتے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں ہیں، آپ کے اوپر جادو مسلط ہے، آپ جادو کے اندر دھسے ہوئے ہیں، تو مختصر سا علاج آپ کو بتاتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پڑھنا ہے نانا حضور کی پاک ذات پر، اس کے بعد 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی، ہمارا جو حصار والا عمل ہے وہ پڑھنے کے بعد یہاں ہاتھوں پر پھونک مار کے سر سے لے کر ایسے پاؤں تک پورے جسم تک آپ نے مل لینا ہے، شہادت والی انگلی پر 3 دفعہ پھونک مارنا ہے، پھونک مار کے اپنے جادو کی آپ نے خود اس کی پھونک نکال دینی ہے۔ وہ مجھے لفظ بڑا آج یاد آ رہا ہے، آج آ تیرے جن کڈا، تو آپ اس کے جن نکال دیں گے انشاءاللہ، اس جادو کے جن نکال دیں گے، ختم اس کو کر دیں گے۔ اور اسی طرح رات کو بھی آپ نے سیم کرنا ہے، اس کے ساتھ 2 چیزیں آپ نے اور پڑھنی ہیں، 3 دفعہ تیسرا کلمہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کریں، انگلی پر پھونک مار کے اپنے پورے گھر کا کڑا لگائیں، اپنے بستر کے اوپر پھونک مار لیں، اگر ہو سکے تو ایک پانی کی بوتل کے اوپر دم کر کے وہ پیتے رہیں، انشاءاللہ جادو جان چھوڑ دے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے جادو جنات کو گھر سے ختم کرنے کی مکمل پڑھائی، یہاں پر ٹائٹل بھی لگا دوں گا، آپ اس کو گھر کے اندر بہت زیادہ سنیں، ریکارڈنگ چلتی رہے 2 دفعہ 3 مرتبہ جتنا آپ سن سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ اس کے ہیڈ فون لگا کے سنتے رہیں، دن میں کم از کم 3 مرتبہ اس کو سنیں، انشاءاللہ تعالی جادو آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ خود بھی اس کی جان چھوڑ دیں، کچھ لوگ خود اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، دل لگی ہو جاتی جادو سے، جنات سے، تو آپ ان چیزوں سے نکلیں، احساس کمتری سے نکلیں، بہت سارے معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر میری باتوں سے، میری ان باتوں سے کسی معالجین کی، کیونکہ وہ دادا حضور فرماتے تھے کہ منجی منجی نے بھیڑی ہونے، بھینسیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہوتی ہیں، تو ہم بھی معالجین ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ خیر اختلافات ہر کسی کو ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میری ان باتوں سے کسی معالج کی، کسی مریضہ کی، کسی مریض کی، کسی میرے شاگرد کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو ہاتھ بن کے میں معافی چاہنا، اللہ تانوں خوش رکھے، سلامت رہو تے بس ہستے وستے رہو، اپنی دعا میں خاص مینوں یاد رکھیا کرو، اللہ سب دی حفاظت کرے، بس زما دا پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔